چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین اور امریکہ کو حریف نہیں شراکت دار ہونا چاہیے۔ باہمی احترام چین امریکہ مستحکم تعلقات کے لیے اہم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اعزاز میں گریٹ ہال آف پیپل میں ضیافت سے خطاب میں شی جن پنگ نے کہا کہ امریکہ اور چین دو عظیم قومیں ہیں۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا صدر ٹرمپ کا سلوگن چینی ترقی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اپنے خطاب میں صدر ٹرمپ نے صدر شی جن پنگ کو 24 ستمبر کو امریکہ آنے کی دعوت دے دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ چینی صدر کے ساتھ انتہائی مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ تعاون اور خوشحالی کے ایک بہتر مستقبل کی تخلیق کریں۔ چین میں پابندی کے باوجود مارکو روبیو ٹرمپ کے ساتھ چین کیسے پہنچے؟ عرب میڈیا تفصیلات سامنے لے آیا۔ عرب میڈیا کے مطابق مارکو روبیو کا دورہ چین کے ایک سفارتی پروٹوکول کی بدولت ممکن ہوا۔ مارکو روبیو کے دورہ چین کے لیے نام کو چینی لفظ لو سے تبدیل کر کے مارکو لو کیا گیا۔ چین نے سفارتی دستاویز میں مارکو روبیو کا نام مارکو لو ظاہر کیا۔ اس تبدیلی کے لیے کام کا آغاز روبیو کے وزیر خارجہ بننے پر شروع ہو گیا تھا۔ چین کی جانب سے مارکو روبیو پر ہانگ کانگ کریک ڈاؤن اور اوئیغور سے متعلق بیان دینے پر 2 مرتبہ پابندی عائد کی گئی تھی جب وہ صرف سینیٹر تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتار نے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے کردار کے خلاف بدنیتی پر مبنی منفی مہم کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ چند روز سے بیرون ملک سے پاکستان مخالف مربوط منفی مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد نام نہاد ذرائع کا حوالہ دے کر ابہام، غلط فہمی اور گمراہ کن معلومات پھیلانا ہے۔ من گھڑت خبروں کے پیچھے وہ عناصر ہیں جو خطے میں امن کے لیے پاکستان کا مثبت کردار اور دہشت گردی کے خلاف کامیاب جدوجہد کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ شاید دہشت گردی کا خاتمہ، تنازعات کا حل اور خطے میں امن کا قیام ان عناصر کے مفادات کے خلاف ہے۔ یہ مہم پاکستان کے خطے میں پائیدار امن کے لیے کردار کو متنازع بنانے کی غیر پیشہ ورانہ کوششیں ہیں۔ ملکی میڈیا اداروں اور فیکٹ چیکنگ فورمز نے پہلے بھی ایسی پروپیگنڈا مہم کو بے نقاب کیا ہے، آگے بھی کرتا رہے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں گے برطانیہ کے وزیر صحت ویس اسٹریٹنگ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایک بیان میں کہا کہ ان حالات میں حکومت کا حصہ رہنا سراسر بے ایمانی اور بے عزتی ہوگی۔ انہیں وزیر اعظم سٹارمر کی قیادت پر اعتماد نہیں رہا اور یہ واضح ہو چکا ہے کہ سٹارمر لیبر پارٹی کو آئندہ عام انتخابات تک نہیں لے جا سکیں گے۔ ٹویٹنگ کے سٹارمر کی لیڈرشپ کو چیلنج کرنے والے بڑے گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کی کابینہ کے 4 وزراء مستعفی ہو چکے ہیں۔ کیوبا میں ایندھن ختم ہو گیا۔ دارالحکومت ہوانا کے مضافات میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کیوبا کو تیل ذخائر ختم ہونے پر بجلی کی بدترین بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوبا کے وزیر توانائی نے کہا کہ ملک میں روس سے بھیجے گئے تیل کے ذخائر اب ختم ہو چکے ہیں۔ ناکہ بندی کے باعث یہ بھی کہا کہ کیوبا کو ایندھن نہیں مل رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بدھ کی شام سے ایران کی اجازت سے 30 بحری جہازوں نے آبنائے ہرمز پار کیا ہے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب ایران نے آبنائے ہرمز سے چینی جہازوں کے گزرنے میں سہولت فراہم کرنا شروع کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق چینی بحری جہاز ایران کے انتظامی پروٹوکولز کے تحت ہرمز سے گزرنا شروع ہو گئے ہیں۔ 55 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان اعلیٰ سطح پر سول سروسز تعلقات بحال۔ پاکستان بنگلہ دیش سول اسٹیبلشمنٹ میں ادارہ جاتی تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی وفد نے لاہور میں مختلف ملاقاتوں اور اجلاسوں میں شرکت کے علاوہ کراچی میں نیپا میں بھی 2 روزہ سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ لاہور سے دیکھتے ہیں آصف محمود بٹ کی یہ رپورٹ۔ 55 سال بعد پاکستان بنگلہ دیش کے اعلیٰ سطح پر سول سروسز تعلقات بحال۔ پاکستان بنگلہ دیش سول اسٹیبلشمنٹ میں ادارہ جاتی تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کی بنیاد رکھ دی گئی۔ بنگلہ دیش سول سروس کے ایڈیشنل سیکرٹریز، جوائنٹ سیکرٹریز اور دیگر حکام پر مشتمل 12 رکنی اعلیٰ سطحی وفد سول سروسز اکیڈمی لاہور کے والٹن کیمپس میں ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام میں شریک ہوئے۔ اس سے قبل وفد نے کراچی میں نیپا میں 2 روزہ جامع سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ وفد کا استقبال ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی فرحان عزیز خواجہ نے کیا۔ حکومت پاکستان اور حکومت بنگلہ دیش نے پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے نام سے ایک علمی اور تربیتی پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے یہ جو بنگلہ دیشی سول سرونٹس آئے ہیں انہوں نے اپنی بیسٹ پریکٹسز ہمیں شیئر کی ہیں۔ ہم نے پاکستان کے اندر مختلف ان کو اداروں میں وزٹ کے اپنی بیسٹ پریکٹسز ان کو بتایا۔ یہ جو پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور ہے
یہ ایک 5 ایئرس پلان ہے، سو یہ پہلی کھیپ ہے جو کہ ان افسران کی یہاں آئی ہے۔ لاہور میں افتتاحی تقریب کے بعد وفد نے اخلاقی فیصلہ سازی اور اقدار پر مبنی گورننس کے موضوع پر پہلے علمی سیشن میں شرکت کی۔ بنگلہ دیش سے آئے مہمانوں کا کہنا تھا کہ سول سروسز کو پوری دنیا میں ایک طرح کے چیلنجز درپیش ہیں۔ Civil service around the world is facing the same challenges because civil service has to play the role of bridge among citizens, politicians and the government itself. We have the same culture, in a sense, some circumstances or some similar thing, so we can learn from each other. حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد سینئر منتظمین کی پیشہ ورانہ استعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان طویل المدتی ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ کیمرہ مین صفدر علی کے ساتھ آصف محمود بٹ، جیو نیوز، لاہور۔ جنگ اور جیو کی وقفہ مہم کے حوالے سے لاہور میں محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے زیر اہتمام سیمینار ہوا۔ مقررین نے جنگ اور جیو کی کاوش کو خوب سراہا اور اسے وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ خاندانی منصوبہ بندی کو نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں ام فروہ۔ محکمہ بہبود آبادی پنجاب کے زیر اہتمام لاہور کے مقامی ہوٹل میں جنگ اور جیو کی وقفہ مہم کے حوالے سے سیمینار۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر، وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوارڈینیٹر رکن قومی اسمبلی سارہ افضل تارڑ سمیت دیگر نے خطاب کیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس میں میاں بیوی کو بچوں کی پیدائش میں وقفے سے متعلق تعلیم دی جاتی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کو نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں۔ جب بچہ اور بچی اسکول جائے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں کو لے کر زندگی میں اس نے آگے چلنا ہے اور وہ کس طرح سے ایک ذمہ دار شہری بن سکتا ہے، کس طرح سے ایک ذمہ دار شوہر بن سکتا ہے اور ایک خاتون کس طرح سے ایک ذمہ دار ماں بن سکتی ہے۔ برسٹ فیڈنگ کتنی ضروری ہے، پیدائش میں وقفہ کتنا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کی اویئرنیس انشاءاللہ اب ہم نصابی کتاب کے ذریعے بچوں کو اسکولوں میں بھی دیں گے۔ ڈی جی محکمہ بہبود آبادی پنجاب اورنگزیب حیدر نے کہا کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک بن چکا ہے۔ ملک میں ہر سال 12,000 خواتین دوران زچگی مر جاتی ہیں۔ جنگ اور جیو کی وقفہ مہم کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ جو ہمارا مقصد ہے ایک ایسا پاکستان جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس آبادی کو کے مسائل کو سمجھیں اور ہم ایک جو گروتھ ریٹ ہے وہ اس حساب سے ہو جن کی ہم جو ضروریات ہیں ان کو کیٹر فار کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوارڈینیٹر سارہ افضل تارڑ کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں وقفے کا تصور ہی نہیں۔ وقفہ مہم چلنے سے معلومات لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اب ہر لیول پہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ انف از انف، اور یہ اکراس دا بورڈ پاکستان میں ہے اور ان حلقوں میں بھی ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت ہے۔ ایم ڈی جنگ گروپ شاہ رخ حسن نے کہا کہ جنگ اور جیو پاکستان کا بڑا میڈیا گروپ ہے جو ملک کے اہم مسائل پر ہمیشہ مہم چلا کر عوام میں شعور اجاگر کرتا ہے۔ بچوں کی پیدائش میں وقفے پر بھی بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ نمبر 1 ٹاپک آف ڈسکشن کر دیں، ہم تمام پاکستانیوں کو یہ قائل کر سکیں کہ دس از ناٹ دا پرابلم آف دا گورنمنٹ، دس از ناٹ دا پرابلم آف جسٹ دی انڈیویجول فیملیز، دس از ان فیکٹ دا پرابلم آف ایچ فیملی، ایچ پاکستانی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما ذکیہ شاہ نواز، امنیزہ ہاشمی سمیت دیگر مقررین نے بھی بچوں کی پیدائش میں وقفے پر زور دیا۔ انہوں نے جنگ اور جیو کی وقفہ مہم کو خوب سراہا اور کہا کہ آبادی پر قابو پائے بغیر مسائل سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ ام فروہ، جیو نیوز، لاہور۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان کا کہنا ہے کراچی میں منشیات کیس میں گرفتار پنکی کے کیسز کی تفتیش میں کوئی خلا نہیں ہے، معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کو بہتر کریں، دیکھیے پروسیکیوشن کا اوور آل پرابلم تو ہے نا، تو جو باقی انویسٹیگیشن میں ہے تو ان کیسز کی بھی، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ بہتر کریں گے، خاص طور پہ جو پریورٹی والے کیسز ہیں ان کو اور بہتر طریقے سے۔ تو اس میں خلاص جو ہے پنکی کے کیسز میں ان کو کیسے درست کیا جائے گا؟ انشاءاللہ ہوگا جی، ہماری طرف سے کوئی خلا اس طرح کا نہیں ہے، وہ کوئی اور کہہ رہا ہے تو خلا نہیں ہوتا، یہ تو جب کورٹ میں جائے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پشاور میں پولیس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، بنو میں شہید ہونے والے 15 پولیس اہلکاروں کے خاندانوں سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے شہید پولیس اہلکاروں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید پولیس اہلکاروں کی ماؤں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ جیسی باہمت ماؤں کا حوصلہ دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا ہے۔ کہنا تھا ان کا کہ آپ کے شیر دل بیٹوں نے جوان مردی کی اعلیٰ مثال قائم کر کے شہادت کا عظیم رتبہ پایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سی ٹی ڈی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں
اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا. کہا CTD خیبر پختونخوا نے خوارجیوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی. CTD خیبر پختونخوا کی استعداد کار بڑھانے کے لیے وفاقی حکومت تعاون کرے گی. محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی, پھول رکھے, فاتحہ خوانی کی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے KP سیف سٹیز پروجیکٹ کا دورہ بھی کیا. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے 28ویں ترمیم پر حکومت سے موقف واضح کرنے کا مطالبہ کر دیا. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا تحریک انصاف کے سامنے ابھی کوئی ڈرافٹ نہیں رکھا گیا. یہ اسمبلی 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم کی متحمل نہیں ہو سکتی. بیرسٹر گوہر نے سوال کیا کہ کیا 18ویں ترمیم رول بیک ہو رہی ہے؟ کیا کچھ محکمے واپس وفاق کے پاس آ رہے ہیں؟ حکومت ترمیم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں لا سکتی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرپشن کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں. 49 افسران کے خلاف انکوائریاں جاری ہیں. 19 افسران معطل, 17 سرکاری اہلکار ملازمتوں سے فارغ کیے جا چکے ہیں. مزید 47 سرکاری افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی جاری ہے. مجموعی طور پر 150 سے زائد کرپشن کیسز مختلف مراحل میں ہیں. روزانہ کرپشن الزامات لگائے جاتے ہیں مگر کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. حکومت کے خلاف منفی بیانیے بنانے کے لیے کالے چینلز لانچ کیے گئے ہیں. لاہور میں پیسوں کی تقسیم پر FPR کے افسران کے جھگڑے کا معاملہ سینٹ کمیٹی میں پہنچ گیا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی. سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ وہ معاملہ بتائیں جب FPR افسران پیسوں پر لڑے. جو افسر کم پیسے ملے پر لڑ پڑا اسے بعد میں انعام سے نوازا گیا. بعد میں اسی افسر کو ممبر لیگل لگا دیا گیا. FPR رکن نے کہا کہ FPR کے افسران کے درمیان جھگڑا ہوا تھا. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بولے مبینہ طور پر پیسوں کی تقسیم پر جھگڑا ہوا تھا. افسر نے پستول نکالا اور گولی چلائی تھی. بعد میں انکوائری ہوئی اور فوجداری کارروائی ہوئی. کمیٹی نے FPR کے افسران کے جھگڑے کی رپورٹ طلب کر لی.